حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے. تو یہ سمجھ لیجئے بحیرہ کیسپیئن داہنی طرف ہے، مشرق میں بحر اسود، اس کے درمیان یہ سلسلہ کوہ ہے اور یہ پیرلل چلتے ہیں دو دو، اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں کہ جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے، تاخت و تاراج کرتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے. حتیٰ اذا بلغ بین السدین، جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، تو انہوں نے پایا ان دونوں کے ورے ایسے لوگوں کو، لا یکادون یفقہون قولا، یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدن، کیونکہ بات سمجھتے نہیں تھے، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب، اپنی ایک عرضداشت پیش کی. قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد مچانے والی ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں، الی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد تعمیر کر دیں، ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے، یعنی درے کو بند کر دیا جائے. یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے. حضرت یافس علیہ السلام، جو تین بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، سام، حام، یافس. سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے، پھر قوم عاد بھی سام ہی کی نسل کی ایک شاخ تھی، قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی. یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک ریسز ہیں. حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے، اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے. پھر یہ میدان ہے، ٹنڈرے کے میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں. تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو سلسلہ کوہ تقسیم کر دیتا ہے، ایک شمالی حصہ ہے، ایک اس کے جنوبی حصہ ہے. یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے. پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہیں یہ یلو ریسز، یہ انہی کی نسل سے ہیں. اور مغرب میں چلے تو روس، اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ ہے اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ، پھر وہاں سے وہ اتر کے، اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں، اینگلو سیکسنز جو ہیں، یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ، اور پورا یہ روس کا علاقہ، اور پورا صحرائے گوبی. یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں، کئی نام ہیں، وہ کوئی ایک دو نہیں، ان میں گوگ اینڈ میگوگ بھی ہے، توبال بھی ہے، موسک بھی ہے. موسک ایک شخص کا نام ہے، توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا. یہ تورات کے اندر نام دیے گئے ہیں. گوگ اینڈ میگوگ، یاجوج ماجوج، یہ بھی انہی کے بیٹوں کے. یہ تمام اقوام جو ہے یہ وحشی ہیں، اور یہ تاخت و تاراج کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ ان کا طریقہ ہے، اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے. یہ جو سیلاب آیا تھا، کولونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا، جس میں کہ یہ اینگلو سیکسنز تھے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نارڈک ریسز سے ہیں. یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل ہیں. ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ کے سے نکل کر، یہ کولونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا. ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا، کولونائز کیا. اب اگرچہ ان کی وہ بساط ایک دفعہ تو لپیٹ دی گئی ہے، وہ واپس چلے گئے ہیں، انڈائریکٹلی ہم پر حکومت کر رہے ہیں. ابھی ان کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے، یا بینکوں کے ذریعے سے، IMF کے ذریعے سے، ورلڈ بینک کے ذریعے سے انڈائریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں، جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا. اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف، وہ احادیث میں آتا ہے، پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں، تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں، اور بالآخر پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا.